نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لو۔ زندگی کب ختم ہو جائے معلوم نہیں۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، بہت امید ہے کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو توبہ کی وجہ سے معاف کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دے، وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں۔ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور نبی کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے والوں کو ذلیل و رسوا ہرگز نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ایمانی ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف چل رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور مکمل فرما دیجیے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار کے ساتھ منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان پر سختی برتیے۔ ومأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المصیر، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کہ یہ دونوں کافر ہیں اور ان کے خاوند حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام مومن ہیں، نبی ہیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں بیویاں جو کافر ہیں دو بندوں کے تحت ہیں ہمارے بندوں میں سے جو صالح ہیں، نیکوکار ہیں، نبی ہیں۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان دونوں نے اپنے خاوند کے ساتھ خیانت کی کہ وہ ایمان والے تھے اور یہ ان کے ساتھ ایمان میں نہیں تھی۔
تو نبی ان کی طرف سے کافی نہیں ہو سکے اور انہیں دوزخ سے نہیں بچا سکے۔ من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے جو دوزخ میں آئے گا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا جائے گا ان دونوں سے جو کافر تھیں کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایمان والوں کے لیے فرعون علیہ اللعنہ کی بیوی کی، حضرت آسیہ کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی جب فرعون عذاب دے رہا تھا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک عظیم الشان گھر بنا دینا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے بچا لیجئے گا فرعون سے اور اس کے عذاب سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے بچا لیجئے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور مثال بیان کی ہے حضرت مریم کی جو عمران کی بیٹی تھیں، جنہوں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، ہمیشہ پاک دامن رہیں۔ ہم نے اپنی روح، اپنی بنائی ہوئی روح ان میں فرشتے کے ذریعے سے پھونکی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، انہوں نے اپنے رب کے احکام کی تصدیق کی، احکام کی کتابوں کی تصدیق کی اور ایمان لائیں، پکی مومن رہیں۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ سر تسلیم خم کرنے والوں میں، اطاعت کرنے والوں میں اور فرما برداری کرنے والوں میں سے تھی۔ 28ویں پارے کا یہ آخری رکوع ہے، اس پر 28واں پارہ مکمل ہو جا رہا ہے۔ اس رکوع کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا۔ تفسیر اب آئے گی۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو۔ ایمان والے تو ایک توبہ کر چکے ہیں کہ کفر سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اور ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے تو ماں باپ کے تابع ہو کر کے ایمان والے ہیں، اور اللہ نے ان کو کفر سے بچا لیا ہے۔ اب انہی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، تم ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پہلے ہی سے ایمان کی روشنی تھی، اعمال صالحہ کی روشنی تھی، تلاوت، عبادت، تسبیحات کرنے والوں کا گھرانہ تھا۔ لیکن اب ایمان کے بعد، کفر سے توبہ کرنے کے بعد جو اور دوسرے امور ہیں جن کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے اسے کرتے رہو، اور جن سے روکا ہے اسے رکے رہو۔ اگر نہیں رکے ہو تو دیکھو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کی چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ ایسے تم بھی دنیا میں ہو، تم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہو۔ وقت موت کا آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ جوانی ہے، طاقت کی عمر ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے چھوڑ دو سب گناہوں کو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کر لو۔ پکی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو۔
اتنا پکا ارادہ کرو کہ اب کرنے کا خیال بھی نہ آئے. جو گناہ کا خیال آتا ہے تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 دشمن ہیں ایمان والے کے. ایک نفس ہے اس کا دشمن اور ایک شیطان ہے. یہ 2 دشمن ہیں. امتحان کے لیے اللہ نے ان دشمنوں کو رکھا ہے. اگر یہ دشمن نہ ہوتے تو صرف ایمان اور اچھے کام کرنے ہوتے تو پھر کون سا ایگزام؟ پیپر ہو اور اس کے سامنے جواب بھی لکھا ہو، وہی لکھنا ہو اور کچھ ہو ہی نہیں، تب کون سا ایگزام؟ اس کے ساتھ 2 آپشن اور ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو، تب ایگزام ہے. تو ایگزام کے لیے، امتحان کے لیے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ان دونوں دشمنوں سے بچتا ہے. نفس ایک دشمن ہے اور شیطان دوسرا دشمن ہے. تو یہ کڑا امتحان ہے، لیکن امتحان میں پاس ہونے کے بعد بہت بڑا انعام ہے، ہمیشہ کا انعام ہے. ہر چیز، ہر نعمت ہمیشہ کے لیے، کھانا ہمیشہ کے لیے، پینا ہمیشہ کے لیے، زندگی ہمیشہ کے لیے، رہنا ہمیشہ کے لیے. کوئی نعمت ہے ہمیشہ کے لیے، پھل فروٹ ہمیشہ کے لیے، بیویاں، بچے، جو بچے جنت میں رہیں گے وہ بھی ہمیشہ کے لیے بچے ہی رہیں گے، ان کی عمر بڑی نہیں ہوگی. اور جو جنتیوں کی عمر ہوگی 33 ایئرس تو وہی رہے گی، وہ بڑی عمر نہیں ہوگی، وہاں پہ جو عمر ہے وہی رہے گی. تو وہ ہر چیز ہمیشہ کے لیے. تو امتحان بڑا ہے، تو اس کو کوالیفائی کرنے کے بعد، پاس کرنے کے بعد انعام بھی بڑا ہے. امتحان تو وقتی ہے، اتنے دنوں میں، 60 سال کی زندگی میں 15 سال کو مائنس کر دیجئے، اس کے بعد اتنا ہی امتحان ہے. یعنی امتحان لمیٹڈ ہے لیکن ایوارڈ لمٹ لیس ہے. امتحان محدود وقت کا ہے اور لیکن انعام لامحدود ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کو بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے اور شیطان بہکاتا ہے. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے وقت میں نفس نے بہکایا ہے اور کون سے وقت میں شیطان نے بہکایا ہے؟ تو لکھا ہے مفسرین نے کہ اگر ایک ہی طرح کا گناہ بار بار کرنے کا جی چاہتا ہے تو وہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نفس جو دشمن ہے اس کی طرف سے ہے، وہ نفس بہکا رہا ہے. نفس جو دشمن ہے انسان کا وہ بہکا رہا ہے. اور اگر گناہ بدل بدل کے ہے، کبھی جی چاہ رہا ہے رشوت لے لو، کبھی جی چاہ رہا ہے نماز چھوڑ دو، کبھی جی چاہ رہا ہے روزہ چھوڑ دو، نماز بھی چھوڑے ہوئے، روزہ بھی چھوڑے ہوئے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو یہ الگ الگ طرح کا جو گناہ ہے تو یہ شیطان جو دشمن ہے اس کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبہ کر لو، جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے گناہوں کو چھوڑ دو. اور یہ لوگ زبردستی ہاتھ پکڑ کر کے نہیں گناہ کرواتے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں. انسان ہمت سے کام لے، انسان عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے تو زبردستی نہ نفس اس کو گناہ کرا سکتا ہے نہ شیطان اس کو گناہ کرا سکتا ہے. تو جوانی کے وقت عبادت کر لے، بڑھاپا آنے سے پہلے توبہ کر لے، اور بڑھاپا آ گیا موت سے پہلے زندگی میں توبہ کر لے، موت آنے سے پہلے. صحت ہے، عافیت ہے تو عافیت کی زندگی میں توبہ کر لے، مشغولیت کی زندگی سے پہلے. اور خالی ہے آدمی، مشغول نہیں ہے تو پتہ نہیں وہ سب کام کر پائے گا، خیال بھی آئے گا گناہوں سے توبہ کرنے کا یا نہیں آئے گا، موقع بھی آئے گا نیک کام کرنے کا نہیں آئے گا. اس سے پہلے توبہ کر لے. اور بیماری سے پہلے صحت ہے
تو توبہ کر لے، معاف کرا لے، نیک کام کرتا رہے، کیونکہ اب وہ بیماری کے بعد پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو۔ اب توبہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقوق اللہ میں کوتاہی کیا ہے اور دوسرے حقوق العباد میں کوتاہی کیا ہے۔ تو حقوق اللہ میں کوتاہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے، نماز نہیں پڑھا ہے تو اسے پڑھنا چالو کر دے، اور جو چھوٹی ہوئی ہے اس کو ادا کرنا شروع کر دے۔ حج نہیں کیا ہے، پیسے ویسے ہیں ابھی، حج کر لے۔ حج جب بھی کرے گا تو ادا ہی مانا جائے گا، حج قضا نہیں ہوتا، حج ادا ہی ہوتا ہے۔ الا یہ کہ چھوڑ کر کے آ گیا، احرام وغیرہ کی کچھ پابندی تھی، ٹوٹ گیا ہے حج کے اور ادا نہیں ہوا، جس کے فرائض ہیں وہ کیے ہی نہیں، تو پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ بقیہ پورا عمر اس کا وقت، پوری عمر اس کا وقت ہے۔ جیسے ابھی مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت آئے گا، تو اب جیسے ہے مغرب ہم نے نہیں پڑھی، عشاء کا وقت آ گیا تو وقت ختم ہو گیا، تو اب ہم جب پڑھیں گے مغرب کی نماز تو وہ قضا رہے گی، کیونکہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اس کا ٹائم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہے، اور حج کا ٹائم پوری عمر ہے، جب بھی کریں گے وہ ادا ہے۔ جیسے مغرب کا ٹائم ہوتا 1 دن پورا، تو 1 دن میں قضا نہیں ہوتی، اس کے بعد کریں گے تو قضا۔ لیکن مغرب کا وقت 2 ہی گھنٹہ 1.5 ہی گھنٹہ ہے، تو پھر اس کے بعد پڑھیں گے تو قضا کہلائے گی، اور حج کے لیے پوری عمر ہے، تو جب بھی حج کریں گے وہ حج ادا ہی کہلائے گا۔ تو اس کو ادا کرنے کا، اس حق اللہ کو، حقوق اللہ کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا شروع کر دے۔ زکوٰۃ ہے، نہیں دی ہے تو موجودہ مال کی زکوٰۃ دے دے، اور جو پیچھے نہیں دیا ہے تو اس کو جوڑ کر کے اندازہ لگا کے دے دے۔ جو کمی بیشی ہوگی اسے اللہ معاف کریں گے، لیکن یہ سوچے کہ فلاں سال میں میرے پاس 5 لاکھ رہے ہوں گے، اس کی زکوٰۃ نکال کے دے دے، اور اس کے بعد اتنا رہے ہوں گے ایک اندازے سے زکوٰۃ دے دے۔ ورنہ صحیح یہ ہے کہ پورے مال کی ہر سال زکوٰۃ دیتا رہے، نہیں تو پھر حساب لگانا مشکل ہوتا ہے۔ تو حقوق اللہ میں یہ ہے کہ اس کی ادائیگی اس طرح کرے، اور حقوق العباد میں یہ ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ کسی کے مکان پہ قبضہ کیا ہے، کسی کی دکان پہ قبضہ کیا ہے، کسی کی دکان لے لی ہے، بلڈوزر سے گروا دیا ہے، تو اب یہ کیا ہے، توبہ کرے کہ اب نہیں کروں گا، اور پھر اس کا جو خمیازہ ہوتا ہے کہ دکان 1 کروڑ کی تھی تو 1 کروڑ اس کو دے، فوراً دے، پیسے فوراً ہو تو فوراً دے، نہیں تو پھر دھیرے دھیرے دینے کا 100 روپیہ 200 روپیہ بھی دینا شروع کر دیا، تب بھی جو ہے ادا کرنے سے پہلے اگر مر گیا تو ادائیگی اللہ تعالیٰ کروا دیں گے۔ وہاں بندے کو بلائیں گے اور معاف کروائیں گے خود اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس بندے سے راضی ہے، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ادا کر دے۔ تو حقوق العباد میں یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے اور اس کے بعد اس کے حق کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ ان گناہوں میں یہ بھی ہے کہ کسی کو ایذا پہنچائی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو تکلیف پہنچانے والے گناہ میں اس سے معافی مانگی کہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، میں نے آپ کو گالی دیا تھا تو معاف کرنا، میں نے آپ کی غیبت کی تھی تو معاف کرنا، میں نے آپ کو جیل میں ڈلوایا تھا تو معاف کرنا، معاف کروا لے۔ اور اگر معاف نہیں کروایا، برا بھلا کہا، گالی دی، پیچھے بھی ہر طرح سے، تو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت دونوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تجھ کو اس نے 100 گالی دی تھی، تو 100 گالی کے عوض میں اس کے پاس 100 نیکیاں ہیں تو ان کو دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر تم کو مارا ہے، پیٹا ہے، اس کا بدلہ بھی تم کو دلوایا جائے گا۔ اب اس کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہیں، مان لیا، تو کہیں گے اب تمہاری جو غلطیاں ہیں اس کے اوپر ڈال دو، تو اپنے گناہ اب اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس طرح نازک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو، ابھی وقت ہے۔ کسی کو ایذا پہنچایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو گالی دی ہے، وہ معاف کرا لو، ابھی سانس باقی ہے،
سانس باقی ہوتے ہوئے اس کو غنیمت سمجھو، وقت آنے والا ہے، میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک بکری نے دوسرے بکری کے اوپر اگر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سینگ والی کو اس کو بھی سینگ دے دیں گے، اگر سینگ نہیں تھی لے مار، اس طرح بدلہ دلوا کر کے اس کو برابر کر دیں گے، کیونکہ معاملہ جنت میں جانے کا جہنم میں جانے کا انسانوں اور جناتوں کے ساتھ صرف ہے۔ وہ لوگ اللہ کے حکموں کے مکلف نہیں ہیں، لیکن جہاں تک بدلہ دلانے کا ہے تو اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی بدلہ دلا کر پھر ان کو ختم کر دیں گے۔ لہٰذا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم توبہ کر لو گے، اور توبہ کی یہ تفسیر ہے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا جس کے تم کو معلوم نہیں، تم نے توبہ نہیں کی، بس کر لیا تم نے توبہ، تو بہت سارے گناہ رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے تم نے توبہ نہیں کی، ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے اور تم کو اپنی جنت میں داخل کر لیں گے۔ اور جنت ایسی جگہ ہے کہ کبھی وہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا کہ اب خالی کرو، یہاں روڈ چوڑا کرنا ہے خالی کرو، یہاں پہ جنت میں روڈ بنے گا، یہاں پہ خالی کرو، ایسا نہیں رہے گا۔ وہاں پہ جب دے دیا گیا لا یبغون عنہا حولا، جنت سے منتقل ہونا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جو صفت بیان کی ہے سورہ کہف میں، لا یبغون عنہا حولا، یہ بہت بڑی صفت ہے، کیونکہ اپنا گھر چاہے جتنا قیمتی ہو، چاہے جتنا اچھا ہو، ایک دن چھوڑنا ہے۔ ایک بادشاہ نے بہت اچھا گھر بنایا، سب لوگوں سے کہا کہ بتاؤ اس میں کوئی کمی ہے، یا نہیں بادشاہ سلامت ہے تو بہت اچھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، سب سے پوچھنے کے بعد بزرگ سے پوچھا کہ بتاؤ اس میں کوئی کمی ہے؟ کہا کہ اس میں 2 کمی ہے، اگر یہ 2 کمی دور کر دو تو مکان بہت اچھا ہے۔ کہا کیا؟ سب لوگ تو تعریف کر رہے تھے، بتا رہے تھے اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تم تو 2 کمی بتا رہے ہو۔ تو کہا بتاؤ کیا کمی ہے؟ کہا ایک کمی یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، یہی کمی ہے، اور اس کو تو ہمیشہ رکھ بھی نہیں سکتے، جو رہے گا ہی نہیں ہمیشہ۔ کوئی بھی چیز بناؤ 2-3 سال کے بعد خراب ہونے لگتی ہے، تو خراب ہونے میں افسوس نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ایسے ہماری زندگی بھی ختم ہوگی، روز ہمارے اعضاء جوارح میں کمزوری آ رہی ہے، بغیر چاہے وہ کوئی چاہتا کمزور ہو جائے، کچھ اور طاقت بڑھ جائے اور طاقت والی چیزیں کھاتا رہتا ہے، اس کے باوجود کمزوری آتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہی از گوئنگ ٹو ڈکلائننگ ایئر، وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اللہ کا حکم ہے وہ جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کو بتایا، بزرگ نے، کہ ایک کمی یہ ہے کہ یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسری کمی یہ ہے کہ صاحب مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، مکان والا ہمیشہ رہے ایسا بھی نہیں، اور مکان ہمیشہ رہے ایسا بھی نہیں۔ تو یہ دنیا ہے، آنی جانی ہے، فانی ہے، اس کی ہر چیز جانے والی ہے، ہماری ہر چیز جانے والی ہے، ہمارے بال بچے، دکان، مکان، زندگی، راحت، آرام، سب چیزیں جانے والی۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ انگوٹھی ہے، انگوٹھی کے اوپر کچھ جو ہے میں لکھوانا چاہتا ہوں، تو کیا چیز لکھواؤں کہ جس سے مجھے اللہ یاد رہے، جس سے مجھے اللہ یاد رہے؟ تو وزیر نے کہا کہ انگوٹھی پہ یہ لکھوا دو کہ یہ حالت بھی گزر جائے گی، تو اگر غمی میں ہو تو زیادہ غم نہیں ہوگا، یہ غم ختم ہو جائے گا، خوشی میں ہو تو زیادہ اتراؤ گے نہیں، اکڑفو نہیں کرو گے، فخر و غرور میں مبتلا نہیں رہو گے، یہ حالت بھی بدل جائے گی، یہ نہیں کہ ہمیشہ رہے گی۔ اس طریقے سے یہ دنیا آنی جانی ہے، فانی ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو ایسی جنت دیں گے اگر تم نے ہمارے حکموں کو فالو کیا، ہمارے حکموں کو مانا، کہ اس کو لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، نہ صاحب مکان وہاں سے ہٹے گا اور نہ مکان وہاں سے ہٹے گا، مکان میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا، بدلاؤ جو ہوگا وہ بدلاؤ ہماری راحت کے لیے ہوگا۔ چنانچہ جنت کی تعریف میں آتا ہے کہ جنت میں آدمی دیکھے گا تو سوچے گا کہ یہ کلر تو بہت شاندار ہے، لیکن سر نیچے کرے گا دوبارہ دیکھے گا تو جنت کی دیواروں اور چھت پہ کلر بدل جائے گا، اور اس سے اچھا کلر بنانے والا، رنگ بھرنے والا کون ہے آخر؟
ہم یہ رنگ بناتے ہیں، پانی میں ڈال دیا رنگ ہو گیا، وہی رنگ جو ہے پھولوں میں ڈال کے دیکھیں کیا پھول بدلے گا؟ پانی ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، زمین میں پانی برساتے ہیں، وہ سفید پانی وائٹ واٹر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پھول کھلتا ہے۔ تو کوئی گلاب کھل رہا ہے، اس کا کلر الگ ہے، سفید ہے، لال ہے، کم لال ہے، زیادہ لال ہے، اور دوسرے پھول کھلتے ہیں سرخ ہیں، زیادہ سرخ ہے، کم سرخ ہے، اور اس میں بھی جو ہے پیلا کلر ہے۔ کہاں سے یہ کس نے بھرا؟ اس میں رنگ کس نے بھرا؟ اور وہ ایسا نہیں کہ پانی میں ڈالو تو کلر نکل جائے، بہہ جائے، نہیں، ایسے جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے کہ اس جنت کا کلر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے بدلتے رہیں گے۔ يدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه۔ میدان محشر میں سارے انسان ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے سارے انسان ہوں گے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے، سوال پوچھوائیں گے، پوچھیں گے سوال، بتاؤ زندگی دی تھی کیا کیا؟ جواب دینا پڑے گا۔ پوچھیں گے جوانی دی تھی کیا کیا؟ جواب دینا پڑے گا۔ پوچھیں گے علم دیا تھا، معلومات تھی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، کیا کہ نہیں کیا؟ جتنا معلومات تھی اس میں کتنا عمل کیا؟ مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں پہ خرچ کیا؟ اس میں کامیاب ہو جائے گا، وہ بتا دے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نبی کو 1,24,000 نبی آئے اور 315 رسول آئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نبیوں کو رسوا نہیں کریں گے، نبی بھی کامیاب رہیں گے، اور نبی کے ساتھ جو ایمان لانے والے آئے، ایمان والے، وہ بھی کامیاب رہیں گے، اور ان کو کیا کریں گے؟ ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، وہ صحیح صحیح جواب دے دیں گے۔ صحیح صحیح جواب دینے کی یہاں تیاری کرنی ہے۔ جمعہ نماز پڑھیں گے، بیچ میں چھوڑے رہیں گے تو پوچھیں گے اللہ تعالیٰ میں نے زندگی دی تھی کیا کیا، کتنی نماز پڑھی؟ تو کیسے جواب دے پائیں گے؟ یہاں ابا 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں، سفر میں واپس آؤ، اس کے بعد کہتے ہیں حساب دو، تو 98,500 ہی رہتا ہے، کہاں خرچ کیا؟ نہیں ہوتا۔ 1,00,000 کا حساب نہیں دے پاتے، یا کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا؟ وہاں پوری زندگی کا حساب لائیں گے۔ نمازیں تو پوری نہیں ہے، روزہ تو پورا نہیں ہے، پوچھیں گے کیا کیا، کیا کر رہے تھے؟ تو ہاؤ ول آنسر بیفور اللہ، اللہ کے سامنے ہم کیسے جواب دیں گے؟ ہاؤ ول ریپلائی بیفور آور کریٹر، اپنے خالق کے سامنے کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ اس جواب کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایمان والے ہو تو ہم رسوا نہیں کریں گے، ہم بھی مدد کریں گے، ہمارے سپورٹر فرشتے آئیں گے، تمہارے جواب میں آسانی رہے گی۔ چنانچہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اور ابھی جو ہے سہیل بھائی کی چچی کا بھی انتقال ہوا، اور بھی لوگوں کا انتقال ہوا، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب بھی جانے والے ہیں، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اگر سورہ یاسین پڑھا جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے، تو جب انتقال ہو جاتا ہے تو سورہ یاسین میں جتنے حروف ہیں اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں، اور میت کو نہلایا جاتا ہے تو وہاں پہ موجود رہتے ہیں، میت کو کفن دیا جاتا ہے وہاں موجود رہتے ہیں، اور اس کے بعد میت کو گھر میں رکھا ہے۔ جنازہ جب نہلا دیا جائے تب جنازے کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ نہانے سے پہلے، روح نکلنے کے بعد تلاوت بند کر دینا چاہیے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہاں کلمہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت روح نکلنے کے بعد اور نہلانے سے پہلے تلاوت بند کر دینا چاہیے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، عورتیں وغیرہ پڑھتی رہتی ہیں، وہ اس میں پڑھتی ہیں، بھائی خیر خواہی میں پڑھنا ہی چاہیے، وہ سمجھ رہی پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ مسئلہ تھوڑا سا باریک ہے، اتنا باریک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نہلانے سے پہلے، غسل دینے سے پہلے اور روح نکلنے کے بعد اس ٹائم میں جو ہے تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے فوراً جلدی ہی نہلا دینا چاہیے۔ رواج ہے کہ ابھی رہنے دو، جب تدفین کا وقت آئے گا، جنازے کا وقت آئے گا تب نہلائیں گے، یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے۔ زیادہ دیر تک ناپاک رہنا، پھر کوئی تلاوت بھی نہیں کر پائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے، جلدی نہلا دینا چاہیے، نہلانے کی جلدی کوشش کرنا چاہیے۔ تو فرشتے اترتے ہیں، جتنے حروف ہیں اتنے فرشتے اسپیشل سورہ یاسین والے وہ اترتے ہیں، اور کفن دیا گیا اس وقت بھی موجود رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے جنازہ رکھا ہے موجود رہتے ہیں۔ پھر جنازے میں سارے
جو ہے رشتہ دار وغیرہ مسلمان شریک ہوتے ہیں تو وہ بھی جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے سارے گھر کے لوگ رشتہ دار مسلمان اہل علم سب نکلتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں. اتنے سارے فرشتے خاص اسپیشل جنازے کے ساتھ رہتے ہیں. چل رہے ہیں قبرستان پہنچ رہے ہیں, قبرستان میں بھی سب فرشتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد میت کو اتارا جاتا ہے, فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اتار دیا گیا, رکھ دیا گیا, اور اس کے بعد پھر جو ہے لوگ دعا پڑھ کر کے چلے آتے ہیں. 40 قدم ہٹے نہیں کہ ادھر جو ہے منکر اور نکیر آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے, من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا. تو وہ فرشتے وہاں پہ موجود رہتے ہیں, وہ فرشتے موجود رہتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تو اور بھی فرشتے وہاں پہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا, مردے سے کہتے ہیں ڈرو نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر کوئی اپنا کام ہو, مقدمہ ہو, یہاں ہو, 2-4-10 لوگ ہوں, پتہ نہیں جواب دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے, لیکن یہ دکھتا ہے یہ سب لوگ گھر والے ہیں, چلو تسلی ہے. جیل میں بھی چلے گئے تو گھر والے سب ہیں تو تسلی ہے, کھانا وانا پہنچ رہا ہے, آ رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, خیریت پوچھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا, قبر میں اس وقت جب سوال چل رہا ہوگا, اللہ تخافوا, ڈرو نہیں, ولا تحزنوا, اور غم نہ کرو, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جنت کی خوشخبری لے لو, تم نماز پڑھ کے آئے, عبادت کر کے آئے, تلاوت کر کے آئے, تھوڑی موڑی کوتاہی اللہ معاف کرے گا. فابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. تم نماز پڑھنے آتے تھے, گھر جاتے تھے, اور ادھر ادھر بازاروں میں جاتے تھے, کلمہ ذکر کرتے رہتے تھے, ہم تمہارے ساتھ تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ تھے. وفی الآخرہ, اور ہم جب قبر میں ہو تو یہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد جب قبر سے اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں, اس وقت بھی یہ فرشتے ساتھ میں رہیں گے. تو کیسا ہو, نئی جگہ افریقہ میں جائیں, ایئرپورٹ پہ اترے, اٹیچی لیے رہے, کوئی نہ ہو, کیسا لگے گا. اور 10-15 لوگ لینے آ جائیں, واہ واہ کتنا اچھا لگے گا. تو وہاں پہ جب میدان محشر میں اپنی قبر سے اٹھ کر کے نکلیں گے, یا جہاں بھی ہوں گے عالم برزخ میں, وہاں سے نکلیں گے تو ڈھیر سارے فرشتے گھیر لیں گے, آؤ آؤ چلو کہاں پہ تم کو بیٹھنا میدان محشر میں, جگہ بتا دیتا ہوں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب تمہارے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا, اس جنت میں جا کر کے تم کو عزت دیں گے اللہ تعالیٰ, ڈال کر کے رسوا نہیں کریں گے. اور میدان محشر میں فیصلہ ہونے کے بعد پل صراط پہ چلائیں گے, تو پل صراط پہ چلنے کے بعد پل صراط پہ جب چلیں گے تو یسعی نورہم, ایمان کا نور اس پہ روشنی دے گا, ایمان کا نور روشنی دے گا. اس روشنی میں پار ہو جائیں گے, تیزی سے پار ہو جائیں گے. لہٰذا اے ایمان والو, اے نبی, ان کافروں کے ساتھ جو اللہ کو نہیں مانتے, منافقوں کے ساتھ جو اللہ کو نہیں مانتے, آپ جو ہے ان کو سمجھائیے, ان کو بتائیے کہ ایمان لے آؤ. ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کو جو ہے اگر یہ لڑنا چاہتے ہیں تو ان سے لڑیے, نہیں لڑنا چاہتے ایمان لے آتے ہیں تو ان کو ان کی خیر خواہی کے لیے کہ جنت میں چلے جاؤ تو بہت اچھی بات ہے. ان کی خیر خواہی کے لیے ان کو پہلے سمجھاؤ, اور سمجھ میں نہیں آتا ہے, نہیں مانتے ہیں, تو پھر ان کو ایمان کی جنت کی دعوت دو. نہیں مان رہے ہیں تو پھر ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, ان کے ساتھ سختی کرو اگر یہ سختی برتتے ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی جو ہے مومن اپنی کافر بیوی کے لیے, یا کوئی مومن اپنی فاسق بیوی کے کچھ کام نہیں آئے گا, کیونکہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, اور اس وقت کافروں سے گناہ, کافروں سے نکاح کرنا جائز تھا, اس وقت تھا, جائز تھا. تو نوح علیہ السلام کی نیکی اور نبوت ان کی بیوی کے کام نہیں آئے گی. لہذا بیویوں سے کہہ دو, بچوں سے کہہ دو, ہر ایک کی نیکی اسی کے کام آئے گی, کسی اور کے کام نہیں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے فاطمہ بنت محمد, اپنی فکر کر لو, یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ نبی تھا کچھ کام آئے گا. تم اپنے اعمال کی تیاری کر لو. جب نبی اپنے بیٹی سے کہہ رہے ہیں تو ہم دوسرے کے لیے کیا کام آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں کافرہ تھے اور نبی ہے. نوح علیہ السلام ہے, لوط علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دیا اور حضرت آسیہ کی مثال دیا کہ حضرت آسیہ کیا تھی, مومنہ تھی, اور فرعون کافر تھا. لیکن حضرت آسیہ کا ایمان ان کو کام نہیں آیا. پتہ چلا کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی تیاری کرنا ہے.
جب فرعون کو پتہ چلا کہ یہ بیوی جو ہے میری مسلمان ہے، آسیہ بنت مزاحم نام تھا، آسیہ بنت مزاحم، تو اس نے کیا کیا، لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد ہر پیر، دونوں پیر اور دونوں ہاتھ کے اوپر کیل ٹھوک کر کے سزا دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کو بھی نکال دیا اور مکان جنت میں دکھا دیا۔ پہلے اور بھی تکلیفیں دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ جنت دکھا دیتے، تو اسی میں جانا ہے، دیکھ لو، لہذا غم نہ کرو، تو اس مکان میں جانا تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے الگ الگ خیال، اگر ہاسپٹل میں جائیں اور مریض کو بتائیں کہ یہ ہوگا، اس کو بھلوائے رہیے تو پھر کیا ہے، اس کا درد بھولا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا درد بھلوانے کے لیے جنت کا مکان دکھا دیتے تھے، اسی میں جانا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو پہلے یہ دکھا دیا، پہلے یہ روح نکال لیا اللہ تعالیٰ نے، اور بدن کے اوپر اس نے سزا دیا۔ اور حضرت مریم کی مثال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت مریم ایسی پاک باز تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے گریبان میں ایسے پھونک ماری، پھونک مارنے کی وجہ سے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ہماری قدرت ہے، ہماری مثالیں ہیں، ان کو جانو اور اللہ کو ایک مانو، اور مرنے سے پہلے، جوانی سے، بڑھاپے سے پہلے جوانی، اور بیماری سے پہلے صحت، اور جو ہے مشغولی سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھ لو۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو، پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔